پیارے بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے سرکارہ نے اہل بیت کو اگر پوری زندگی کوئی شخص ان کی فضیلت اور عظمت بیان کرتا رہے اور قیامت تک جو لوگ آتے رہیں وہ سب مل کر ان کا ذکر کرتے رہیں، تب بھی خدا کی قسم ہم 1% بھی اہل بیت کے مقام و مرتبے کو بلند نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ذکر کرنے سے ان کا مقام و مرتبہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ وہ اتنے بلند و بالا مرتبے والے ہیں، ان کا ذکر کرنے سے ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے، ہماری مغفرت کا سامان جمع ہوتا ہے۔ ہم ان کا ذکر کر کے ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خدا کی قسم ان کا ذکر کر کے ہم اپنی مغفرت کا سامان جمع کر رہے ہیں۔ ان ہمارے ذکر کرنے سے نہ تو اہل بیت کا کوئی مرتبہ بڑا ہونے والا ہے، نہ غوث و خواجہ کا مرتبہ بڑا ہونے والا ہے، نہ حضرت ہوشیار صاحب قبلہ کا کوئی مرتبہ بڑا ہونے والا ہے۔ ہمارا ان بزرگوں کا ذکر کرنا خدا کی قسم یہ ہمارے لیے سبب نجات بننے والا ہے، باعث شفاعت بننے والا ہے۔ ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہے، قرب الہی کا سبب ہے، رضا مصطفیٰ کا سبب ہے۔ تو اس لیے پیارے بزرگوں اور دوستوں، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت والے یہ بار بار ان کی تعریفیں کر کے ان کے مرتبوں کو بڑھاتے رہتے، نہیں سو باتاں بولتے رہتے۔ نعوذ باللہ، خدا کی قسم آج وہ لوگ پورے دنیا سے مر گئے جو حقیقت میں جو ہے وہ بیان کرنے والے۔ اب تو بالکل تھوڑے موٹے علم کے لوگ آپ کو مل رہے ہیں، یہ جتنے آپ کو دنیا میں دکھ رہے ہیں یہ سب 5%، 3%، 2% علم میں کھیلنے والے لوگ ہیں۔ جو بڑے بڑے ائمہ تھے، جو بڑے بڑے فضلاء تھے، جو بڑے بڑے محدثین تھے، مفسرین تھے، وہ جو اہل بیت کو سمجھے تھے، وہ جو اہل بیت کی شان بیان کر سکتے تھے، خدا کی قسم آج ہم ان کی 1% بھی اہل بیت کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اہل بیت تو اس مرتبے اور شان کے مالک ہے کہ دیکھو، آپ ذرا غور کرنے والی بات ہے، دیکھو ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تعریف کرتا ہے، ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تعریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا بولتے رہیں تو میں بھی سمجھوں گا کہ آپ مسجد میں ہی چھے۔ سبحان اللہ، ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تعریف کرتا ہے، ہر مرید اپنے مرشد کی تعریف کرتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاذ کی تعریف کرتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے، ہر وزیر اپنے حاکم کی تعریف کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیا کا خدا کا بنایا ہوا یہ دستور ہے کہ دنیا میں ہر بڑے کی تعریف اس کا چھوٹا کرتا ہے، مگر پیارے بزرگوں اور دوستوں، بڑے کیا کرتے ہیں؟ چھوٹوں پر شفقت فرماتے ہیں، چھوٹوں کو دعائیں دیتے ہیں، چھوٹوں پر محبت اور کرم کی نظر کرتے ہیں، مگر تعریف ہر چھوٹا اپنے بڑے کی کرتا ہے۔ مگر ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ پوری دنیا کا دستور ہے، یہ ہر مذہب والے کا دستور ہے، یہ ہر جماعت والے کا دستور ہے، یہ ہر انسان کا دستور ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ اہل بیت کی عظمت پر، قربان جاؤ حسن اور حسین کی شان پر کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ صرف چھوٹا ان کی تعریف نہیں کرتا، صرف ان کی نسل پاک میں پیدا ہونے والا صرف بچہ ان کی تعریف نہیں کرتا، صرف ان کی نانا کا امت کا عالم مولوی مفتی علامہ صرف ان کی تعریف نہیں کرتا۔ قربان جاؤ حسن و حسین کے مقام پر یہ وہ مرتبے والے ہیں کہ ان کا نانا ان کی تعریف کرتا ہے۔ یہ نانا صرف نانا نہیں ہے، یہ نانا نبیوں کا سردار ہے، یہ نانا رسولوں کا سردار ہے، یہ نانا مالک جنت ہے، یہ نانا مختار کائنات ہے۔ وہ نبی اپنے نواسوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ ان کی تعریف صرف نبی نے کیا، بلکہ آگے بڑھ کر دیکھو ان کا پیدا کرنے والا خدا اپنے مقدس کلام میں ان کی تعریف فرماتا۔ خدا ہو کر تعریف کرے، نبی ہو کے ان کی تعریف کرے، ہم گناہگار ہو کے کرے تو کیا ٹینشن کی بات ہے؟ زور سے بولو۔ ساری کائنات بنانے والے خدا کو ساری کائنات میں حسنین اچھے دکھے،
ساری کائنات میں اہل بیت اچھی دکھی، اسی لیے اللہ اپنے مقدس کلام قرآن میں ساری کائنات کو چھوڑ کر اپنے نبی کے گھر والوں کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ ساری کائنات ایک طرف، نبی کے گھر والوں کی شان ایک طرف۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ غور کر کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.5 لاکھ کم و بیش صحابہ ہیں۔ کتنے؟ زور سے بولو۔ کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ ہے۔ 1.5 لاکھ صحابہ کی عظمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطبے ارشاد فرمائے، جتنے جو ان کی عظمتیں بیان فرمائی، جتنی ان کی فضیلتیں بیان فرمائی، جتنی ان کی رفعتیں بیان فرمائی، 1.5 لاکھ صحابہ کی عظمت و اہمیت پر جتنی حدیثیں ہیں، اگر اس کو جمع کر لیا جائے اور صرف خاندان نبوت اہل بیت کے 4 افراد پر جتنی حدیث نبی پاک نے فرمائی ہے، اگر ان کو جمع کر لیا جائے تو 1.5 لاکھ صحابہ کی عظمت و فضیلت پر جتنی حدیث ہے، اس سے زیادہ علی و فاطمہ، حسن و حسین کی عظمت مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ مولا علی و فاطمہ، حضرت حسن و حسین کی عظمت حضور نے اس سے زیادہ بیان فرمائی ہے، اس سے زیادہ حدیثیں حدیث کی دنیا میں مل جائیں گی۔ اور یہ بتانے کے واسطے میرے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی کتاب پوری جماعت والوں کے پاس ہے، سبحان اللہ۔ حدیث کو کھول کے دیکھ لیا تو قصہ ختم ہو جاتا، غلام بن جاتا اہل بیت کا۔ قرآن کو کھول کے دیکھ لیا تو اہل بیت کا غلام بن جاتا۔ قرآن میں اللہ ان کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے، ان کے رتبے بیان کر رہا ہے، ان کے درجات بیان کر رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں۔ میں بولا بہت ڈینجر ہے۔ پھر اہل قرآن ہو کے تو اہل بیت کا غدار کیسا ہو سکتا؟ ایک صاحب بولے میں اہل حدیث ہوں، بولا ویری گڈ بیٹے، تو اہل حدیث ہو کے پھر امام حسین کو غلطی پہ کیسے بول سکتا؟ اگر تو واقع اہل حدیث ہے تو تجھے ماننا پڑے گا یزید کسی جنتی کا نام نہیں، یزید ایک ملعون کا نام ہے، یزید ایک شیطان کا نام ہے، یزید ایک پاپی کا نام ہے، یزید ایک زانی کا نام ہے، یزید ایک چچورے کا نام ہے۔ کیونکہ میں یہ جتنے باتیں بول رہا ہوں میرے ابا جان لکھے سو نہیں ہے، ہمارے دادا جان بولے سو نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ لال کتاب پیلی کتاب کے نہیں ہیں، یہ باتیں وہی بزرگوں نے بیان فرمائی ہے جن سے حدیثیں روایت ہو رہی ہے، جن سے احادیث روایت ہے، یہ انہی بزرگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بیان کیا۔ اب حسین کی عظمت سنیں تو یزید کی شرارت بھی سن لو۔ حضرت زبیر، کون ہے زبیر؟ حضرت زبیر صحابی رسول ہے۔ یہ جو احادیث کے راوی ہیں وہی حضرت زبیر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سرزمین پر اگر کسی مسلمان کو سب سے پہلے سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے داڑھی کاٹتا ہوا دیکھا تو ہم نے کسی اور کو نہیں، سب سے پہلے معاویہ کے بیٹے یزید کو یہ گندا کام کرتے دیکھا۔ صحابہ بیان کر رہے ہیں جس کے بارے میں، اور انہیں یزید جنتی ہے۔ ارے بولا حولہ ہو گیا، پوری دنیا جس کو نالی میں کا کیڑا ماننے تیار نہیں ہے تو اس کو جنت میں کہیں کو لے کے جانے کو تلے وائر ہے بھائی؟ نہیں بولو نا بھائی۔ دیکھو اب پوری دنیا مودی کو واٹ لگا رہی نہیں، اگینسٹ جا رہی۔ اب ہماری مسجد میں کوئی امام صاحب یہاں کے نہیں، مثال تو رہا ہوں، کوئی مسجد میں امام صاحب میں مودی کی تائید کرتا ہوں، پورے بولے حولے ہو گئے کیا؟ پاگل ہو گئے تم، مینٹلی ریٹائرڈ ہے کیا؟ پوری دنیا پورا ہندوستان جس کو ووٹ ڈالے سو والے جوتے مارنے تلے ہوئے ہیں، تم پھگٹ میں اس کی تائید لے کے کہیں کو کھڑے؟ حضرت بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی۔ یزید کی تائید کرنا بھی ایسی ہے، پھر بھی مودی تھوڑا اچھا ہے بیچارہ، خالی اکنامک کو ڈاؤن کرا۔ یزید تو اسلام کو ڈاؤن کرنے کی چکر میں تھا، یزید تو قاتل اہل بیت ہے، یزید تو قاتل خاندان نبوت ہے، یزید تو شریر النفس ہے۔ تو الغرض ہم کبھی یزید کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا ہونے، یزید کی تائید کرنا شیطان کی تائید کرنے کے برابر ہے، کیونکہ شیطان کے دوسرے روپ کا نام یزید ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ کو اپنے دشمنوں سے نفرت ہے، اسی لیے اللہ نماز میں بھی بلا کے کیا کر رہا؟ شیطان پہ لعنت بھیجنے لگایا۔ نہیں،
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے نماز میں؟ کون کون نہیں پڑھتے ہاتھ اٹھاؤ؟ ابا سب پڑھتے ارے میں غلط پوچھ دیا، سوری، نماز کون پڑھتے پوچھنے والا تھا میں سبحان اللہ. تو پیارے بزرگوں اور دوستو غور کرو، نماز میں ثنا پڑھے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ بول رہا نماز بعد میں پوری، سورہ فاتحہ بعد میں، الحمدللہ رب العالمین بعد میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں، قل واللہ احد بعد میں. پہلے میرے دشمن پہ لعنت بھیج، پہلے میرے دشمن کو 2 جوتے مار، پھر میری تعریف کر، میں خوش ہوتا ہوں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے پہلے یزید کو لعنت بھیجنا، یزید کو لعنت بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حسینی ہیں. آپ کیا ہیں؟ آج کل کیسا جان دو میں نہیں بولا،